السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی، ایمان، صحت اور تقوی کی انشاءاللہ بہترین حالتوں میں ہوں گی اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی۔ آج ہمارا انشاءاللہ جو نیا کورس سٹارٹ ہوا ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس، اس کے انٹروڈکٹری سیشن کے بعد ہماری پہلی کلاس ہے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالصتاً اپنی رضا کے لیے اس کورس کو کرنے کی اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس ہم دیکھیں گے ون بائی ون کہ حدیث کیا ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن باتوں کو جاننے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے ہماری نیت۔ ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرتے ہیں۔ نیت بیسیکلی دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب جب ہم یہ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ارادے کیا ہیں کہ ہم نے ایک اپنے اوپر ٹیگ لگانا ہے کہ یس میں بھی حدیث سیکھ رہی ہوں، جب میں بھی احادیث سکھا رہی ہوں، یا میں نے جس جاننا ہے اس کے بارے میں، عمل میں نہیں لانا، بس میرے پاس علم ہونا چاہیے۔ جب میرے پاس علم ہوگا تو جب میرے سامنے کوئی بات کرے گا تو میں اس کو بس اس کی بات کا جواب دے پاؤں گی اور میں بھی بتا پاؤں گی کہ یس آئی ہیو نالج، میرے پاس علم ہے۔ اور کوئی بات کرے گا تو اس کے بات کا میں جواب دے سکتی ہوں، مناظرہ کرے گا تو میں وہاں پہ بھی اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی ہوں اپنی علم کی بیس پہ، یا کسی کے سامنے ویسے اپنا روب جھاڑنا ہو، اپنے آپ کو تھوڑا سا برتر ثابت کرنا ہو، بڑا ثابت کرنا ہو کہ اس کے پاس علم ہے، لوگ میرے ریسپیکٹ کریں، میں نے اس لیے سیکھنا ہے۔ یہ دل میں ارادے کیا ہیں، یا پھر صرف سرٹیفکیٹ کی تک ہی دوڑ ہے کہ وہ مجھے وہ مل جائے، کہیں پہ میں واپس آگے سکھا بھی سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اور نیت جو ہیں یہ دل کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے دلوں کے معاملات ہیں۔ دل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کسی کام سے کیا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کام سے آخرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ پانا چاہتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے دلوں کو درست کر کے، اپنے نیتوں کو درست کر کے ہم وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریاکاری بھی دلوں کا معاملہ ہے، شو آف، دکھاوا، یہ بھی دلوں کا معاملہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یا لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے میں کوئی کام کروں تو وہ بھی ریاکاری ہے۔ چاہے اگر ہم قرآن مجید کو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ میں والدین کے، ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو بہت قرآن پڑھتی ہے، پڑھاتی بھی ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ہم والدین سے صرف تعریف چاہ رہے ہیں، اب ہمارے والدین نے تو ہماری تعریف کر لی، اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں ریاکاری کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو سن رکھی ہوگی نا کہ ریاکار عالم کو بلایا جائے گا، ریاکار سخی کو بلایا جائے گا، ریاکار شہید کو بلایا جائے گا، اور تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ دکھاوے کے لیے اپنی جان دے دی، دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا، اور دکھاوے کے لیے اس نے قرآن کو بھی پڑھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ریاکاری کا بدلہ تو دنیا میں مل گیا، دنیا میں تو لوگوں نے واہ واہ کر دی، آخرت میں پھر جہنم ہی ہے، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔
جب تک اس کی توبہ نہ کی جائے یہ معاف نہیں ہوتی۔ اس طرح سے کوئی انسان کسی کی تنقید سے بچنے کے لیے، ارے تم تو قرآن پڑھاتی بھی ہو، پڑھتی بھی ہو، لیکن خود میں نے تمہیں تلاوت کرتے نہیں دیکھا، لہٰذا بندہ ایک سامنے جا کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ تو کہیں گے ہاں یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، پڑھتی بھی ہے، پڑھاتی ہے، اب ٹھیک ہے بس۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے انسان کوئی کام کوئی عبادت کرنا شروع کر دی، دیٹس آلسو کالڈ ریاکاری۔ آپ لباس پہنتے ہیں تو ہم اس کے اندر بھی لوگ شو آف کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ فلاں کو دکھانے کے لیے کسی نے لباس پہنا ہے، کہ لوگ کہیں گے نا بڑا اچھی ڈریسنگ کرتی ہے، لوگوں کی تعریف کو پانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم نماز جیسی عبادت جس کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ہمیں اچانک سے ریلائز ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، تو ہم اپنی نماز کو نا مزید تھوڑا سا موڈیفائی کرتے ہیں، خشوع و خضوع لاتے ہیں، آرام آرام سے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ دس از آلسو کالڈ ریاکاری۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہماری نیت کے اندر ریاکاری ہے یا اخلاص ہے۔ اس کے اپوزٹ چیز ہے اخلاص، کہ کسی کی تعریف مقصود ہے، نہ ہمیں کسی کی تنقید مقصود ہے، نہ کسی کی تنقید سے بچنا ہے، نہ ہم نے اپنے اوپر کسی کی کوئی زیادہ اسپیشل ہمیں پروٹوکول لینا ہے، نہیں۔ اخلاص اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا ہے۔ اخلاص بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ دل کے اندر انسان ارادہ کرے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو پانا چاہتی ہوں، میں اللہ کو پانا چاہتی ہوں، اللہ سے اجر چاہتی ہوں، اللہ سے تعریف چاہتی ہوں، اللہ سے اس کا بدلہ چاہتی ہوں، دنیا سے مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آپ کو عزتوں سے نوازتے ہیں، آپ کی فائنینشیل کنڈیشنز بہتر کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص کرم ہے۔ بٹ اگر آپ کی نیت ہی صرف دنیا پانا ہے تو اٹ مین صرف آپ کو دنیا ملے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آج ابھی ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ دل میں ارادہ کریں کہ ہم اس اس کورس کے ذریعے، ان احادیث مبارکہ کو سیکھنے کے ذریعے ہم آخرت کے اندر اس کا بدلہ چاہتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کے ذریعے بہلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کے اندر، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احسن انداز میں دونوں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کی بہلائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن مین ہمارا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہیں۔ سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ریاکاری نہیں بلکہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ایک ایک ورڈ جب میں سیکھ رہی ہوں تو محسوس کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، اور اسی طرح سے میں آخرت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر چاہتی ہوں۔ ہاں اگر تو مجھے دنیا میں بھلائی دیتے ہیں دیٹس ویل اینڈ گڈ، دیٹس ایکسیپٹیڈ، لیکن میری نیت آخرت ہے، آخرت کو پانا ہے۔ تو نیتوں کو سب سے پہلے ہم نے درست کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کی رضا کی تلاش کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت ہی خوبصورت سفر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کو درست کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی جانتے ہیں کہ یہ جو ہم کورس کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس، تو اب اس میں احادیث نبوی اس کا مطلب کیا ہے؟ احادیث نبوی اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث وہ چیز ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو، وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اب وہ کوئی قول ہو سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو، یا کوئی فعل ہو سکتا ہے، یا کوئی تقریر ہو سکتی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف، ان کی کوئی خوبی ہو سکتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ قول کیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف کسی قول کو ہم منسوب کر سکتے ہیں۔ قول یعنی کہ اس کو آپ نے ایک ٹرم سن رکھی ہوگی، قولی حدیث، یہ آپ نے سن رکھی ہوگی نا، قولی حدیث۔ بیسیکلی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، یعنی کہ کوئی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہتے ہوئے سنے، پھر وہ صحابی روایت کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گی حدیث، اور یہ ہمارے پاس کون سی بات ایسی ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہوتی ہے، قول، یعنی کہ بات، اس لیے اس کو سمپلی کہہ دیا جاتا ہے قولی حدیث۔ اب ایک ٹرم یہاں پہ یوز ہوئی صحابی، تو جانتے ہیں کہ صحابی کون ہوتے ہیں؟ صحابی، نمبر ون، کہ مسلمان شخص، نمبر ٹو، جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان کو دیکھا، اور حالت ایمان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور حالت ایمان میں ہی ان کی وفات ہوئی، تو وہ ہیں صحابی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ان سے کوئی بات سنا کرتے تھے، اس کو اپنی یادداشت کے اندر محفوظ کرتے تھے، پھر آگے روایت کرتے تھے، آگے بیان کر دیتے تھے، تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سم ٹائمز قولی حدیثوں کو بھی دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور اس طرح سے کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پوری بات ہم پڑھیں گے، پھر اس میں سے اس کی ہم پھر ڈیٹیل کے اندر اس کی اسٹڈی کریں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایسا ہے کوئی فعل، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، اب کوئی صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع کے اوپر یوں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو ان کا فعل ہے، وہ بھی ہم سم ٹائمز احادیث مبارکہ کے اندر اس کورس کے اندر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قولی فعلی حدیث، پھر تھرڈ نمبر پہ تقریر، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اب تقریر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپیچ کی تھی، نو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بات کہی گئی یا کوئی کام کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا کہ یہ نہ کریں، اور نہ ہی اسبات، یعنی کہ نہ ہی اقرار کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر یا اس کام کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم حدیث کے اندر ایسی چیزوں کو بھی دیکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے، ان کے سامنے کی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی کہ آپ یہ کام کریں، تو بھی نہیں کی، تو ایسے عمل کو ہمیں آیا کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی ایسا کام ان کے سامنے ہو رہا ہو جو کہ خلاف شریعت ہے، اسلام کی باؤنڈریز کے خلاف ہے یا گناہ کا کام ہے، اس کے اوپر کبھی خاموش نہیں رہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے رہیں اور کہیں کہ ہوتا رہے، تو نہ ہی اپروو کیا نہ ہی ریجیکٹ کیا، تو ایسے کام بھی کیے جا سکتے ہیں حکمت کے پیش نظر اور معاملات کے حساب سے۔ تو ہم ایسی چیزوں کو بھی دیکھیں گے، تو حدیث کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھیں گے کہ جن کے لیے ہمارے دل کے اندر اتنی محبت ہے اور جن سے ملاقات کا اتنا شوق ہے، وہ کیسے بات کیا کرتے تھے، کیا بات کیا کرتے تھے، انداز کیا ہوتا تھا بات کرنے کا، اور کسی کو مخاطب کیسے کرتے تھے، اور کیسی زندگی گزاری، ان کے عمل کے بارے میں ہم جانیں گے، اور پھر ان کے سامنے جب عمل کیا گیا ان کا کیا ریئیکشن تھا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے۔ اور اس طرح سے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف، یعنی کہ جس طرح سے بیان کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ایسے تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی ان کے وصف کے اندر وصف، فلاں موقع کے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بہادری کا مظاہرہ کیا، یا کیا کس طرح سے ان کی کوئی کوالٹی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کسی بھی حدیث کے ذریعے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھیں گے، ان کے فعل کو دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ان کی تقریر کو، جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وہ بھی ہمیں نظر آئیں گی کہیں کہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں پہ وصف، ان کی خوبیاں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اندر ہائی لائٹ ہوں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد پتہ چل رہا ہے نا کہ دس از دا موسٹ بیوٹیفل جرنی ایور، یہ واقعی میں ایک خوبصورت سے سفر ہے کہ جس قرآن کے اوپر نا، اگر اس کو تھوڑا سا اگر گرنے کے قریب ہونے سے ہاتھ سے چھوٹنے لگے تو ہماری روح کام چاہتی ہے کہ میرے ہاتھ سے قرآن گرنے لگا ہے،
اور جس کو سنتے ہیں تو ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہوئے ایک الگ سکون ہوتا ہے جب وہ سارا اس قرآن کے لیے ہمارے دل کے اندر ایک محبت، بلکہ ایسے ایسے جذبات سے ہمارے دل لبریز ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کے لیے ہمارے دل میں کیا، اس کی کیا ویلیو ہے قرآن کی. اینڈ دیکھیے کہ اس قرآن کے اندر وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیر از ون پرسن ہو از رول ماڈل فار یو اینڈ دیٹ از ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد تم نے اس کے پر عمل کرنا ہے. جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جانا ہے. جو جس طرح سے وہ تمہارے سامنے عمل کر رہے ہیں تم نے ویسے کرنا ہے. جس طرح سے عمل کرنے سے منع کرے تم نے اسے رک جانا ہے. اینڈ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہمیں کہ آپ نے ان رول ماڈل کو فالو کرنا ہے، تو اس کورس کے اندر ہم ان رول ماڈل کی باتوں کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں جانیں گے اور ایک ویژولائز کریں گے اپنی جو عقل کی آنکھیں ہیں، شعور کی آنکھیں ہیں، بصیرت کی جو آنکھیں ہیں، اس کے ساتھ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اتنے 100 سال پرانے 100 سال کی طرف ہم جائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے لیے ماڈل ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں دنیا کے اندر، دونوں کے اندر جو ہمارے ہیرو ہیں، ان ان ہیرو کی بات کیا تھی، ان ہیرو کا عمل کیا تھا، ان کو ہمیں کس طرح سے فالو کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا. ہم یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اندر جانیں گے. جب بھی کہیں احادیث کی کتابوں کی بات ہوتی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کون سی کتاب پڑھیں. تو جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو موسٹلی جو قرآن مجید کے بعد احادیث کی جب بات آتی ہے تو 7 کتابیں جو ہیں وہ احادیث کی جو مشہور ہیں، ان میں سے ہمیں شوق ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں. اور ان میں سے جن کو ہم سائے ستہ کا نام دیتے ہیں، تو ان کتابوں میں سب سے جو افضل کتاب ہے، سب سے موسٹ آتھینٹک جو کتاب ہے وہ ہے صحیح البخاری. اور ہم انشاءاللہ تعالی صحیح البخاری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے اس کورس کے اندر.